السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال تبارك وتعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريد الجهاد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمك حية؟ قال: نعم. قال: ألزم رجليها فثم الجنة. رواه الطبراني. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال عليه الصلاة والسلام: حبب إليكم من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی تیری عمر کی گھٹا دی. جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کی خوبصورتی اور انسان کی زندگی کا سکون مرد اور عورت سے رکھا ہے. مرد اور عورت کے اختلاط سے، ان کے جوڑے سے، ان کے رشتے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو پرسکون بنایا ہے. بہت بڑا احسان ہے اللہ کا. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا، ان کو بنایا، تو سب سے پہلے ان کے لیے بیوی کا انتظام کیا. سب سے پہلے انتظام کس کا کیا؟ حوا کا انتظام کیا نا، اور کسی چیز کا انتظام نہیں کیا، کیونکہ انسان کی زندگی انہی دو پہیوں سے چلتی ہے، بغیر اس کے نہیں چلتی. انسان کتنا ہی مالدار ہو جائے، کتنا ہی پیسہ گاڑیاں اس کے پاس ہوں، لیکن عورت اس کے پاس نہیں ہے، بیوی اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کی زندگی ادھوری ہے، اس کی زندگی کا سکون بھی ادھورا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، سب سے پہلے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں: یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا. وخلق منها زوجها، پھر اس سے جو ہے اس جوڑے کو پیدا کیا، اس کے جوڑے کو اسی سے پیدا کیا. وخلق منها زوجها وبث منهما، پھر ان دونوں سے رجالا کثیرا ونساء، بہت سارے مرد اور عورتیں بنائی اللہ نے، بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا. وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، اور اللہ سے ڈرو جو تم ایک دوسرے سے کوئی چیز طلب کرتے ہو، مانگتے ہو، سوال کرتے ہو، اس بارے میں بھی اللہ سے ڈرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، نگراں ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے عورت کا انتظام کیا، اور خاص طور سے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے فضائل بیان فرمائے، حدیثوں کے اندر عورتوں کے فضائل بیان فرمائے. اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے عورتوں کو لے کر یہاں تک کہ فرمایا: حبب الیکم من دنیاکم الطیب والنساء، کہ میرے لیے دنیا کے اندر خوشبو کو اور عورتوں کو محبوب بنا دیا گیا ہے. نبی نے نہیں بنایا خود، بلکہ اللہ کی مرضی سے بنا دیا گیا. حبب الیکم،
مجہول کا صیغہ استعمال فرمایا۔ اللہ کی منشا یہ تھی کہ آپ کے نزدیک خوشبو اور عورتیں محبوب بن جائیں۔ حبب الیکم من دنیاکم الطیب والنساء، کہ تمہاری دنیا کے اندر جو چیزیں میرے لیے پسند کر لی گئی، مجھے محبوبیت کا درجہ دیا گیا ہے، مجھے محبوبیت دی گئی ان دو چیزوں کے بارے میں، وہ ہے خوشبو اور نساء، خوشبو اور عورتیں، الطیب والنساء۔ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور پھر فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی گئی ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی سے عورتوں سے عشق کرنے کے لیے نبی آئے تھے، عورتوں سے محبت کرنے کے لیے آئے تھے، یہ نبی کا منشا تھا؟ نہیں، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں ہم۔ جس وقت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف لائے، عورت کو کتنا اگنور کیا جاتا تھا، اس کو کیا سمجھا جاتا تھا، اس کو عورت کی معاشرے کے اندر ذرہ برابر ویلیو نہیں تھی۔ وہ یہودی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جو ان کے دانشور، ان کے علماء، ان کے جو پیر، ان کے بڑے پادری ہوتے تھے، وہ لوگ عورتوں کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ ان کا فتویٰ کیا تھا عورتوں کے بارے میں؟ ان کا فتویٰ یہ تھا کہ عورتیں شیطان کا ایجنڈا ہیں، عورتیں شیطان کا ایجنڈا ہیں۔ اور کہیں وہ فتویٰ ان کا یہ تھا کہ عورتیں شیطان کی بیٹیاں ہیں، عورتوں کی معاشرے کے اندر کوئی عزت نہیں ہے، نہ ان کو مزے سے نہ رہنے دیا جائے، ان کو خوشی سے نہ رہنے دیا جائے، یہ شیطان کی بیٹیاں ہیں۔ ایسا رواج تھا کہ جب عورت کی ولادت کا وقت آتا تھا اس کو گڑھے کے پاس لے جاتے، یہاں تاریخ میں لکھا ہے، گڑھا پہلے ہی کھود دیا جاتا تھا، اس گڑھے کے پاس لے جاتے، اور اگر لڑکی پیدا ہوتی تو وہی زندہ دفن کر دیا کرتے، اور لڑکا ہوتا تو لے آتے۔ یہ عورتوں کے بارے میں ان کی سوچ تھی۔ عورت کی کوئی ویلیو نہیں تھی اس زمانے کے اندر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ نے عورت کو مقام دیا۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کے زمانے کے اندر ہمارے پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ، پڑھے لکھے جاہل، وہ عورتوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو آزادی نہیں دی، اسلام نے عورت کو آزادی نہیں دی، اسلام نے عورت کو قید کر دیا اور عورت کو اس کے حقوق نہیں دیے، اسلام نے عورت کا استحصال کیا، استحصال کہتے ہیں بلیک میل کیا ہے، اس کو بند کر دیا، اور یورپ نے عورتوں کو ان کا حق دیا ہے، ان کو آزادی دی ہے، ان کو عزت دی ہے۔ پوچھو کہ تمہارے باپ دادوں نے عورتوں کے ساتھ کیا کہا تھا، عورتوں کے بارے میں عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اگر عورت کا کوئی مقام ہے معاشرے کے اندر، عورت کا وقار ہے اور عظمت ہے عورتوں کی، تو وہ اسلام کی وجہ سے ہے۔ اسلام ہی دنیا کے اندر ایک ایسا مذہب ہے، خالص اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے عورتوں کو پستی سے نکال کر جو ہے بلندی تک پہنچایا، بلندیوں تک پہنچایا، صرف اسلام ہے۔ اور آج بھی اسلام کا وہی سبق ہے کہ عورتیں اگر اسلام کو فالو کریں تو وہ پستی سے نکل کر بلندیوں تک پہنچیں گی۔ اور یہ وہ لوگ جو آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عورتیں آزاد نہیں ہیں، اسلام نے ان کو قید کر دیا، ان کا حق نہیں دیا، اور وہ آزادی کے نام پر عورتوں کو جو گھروں سے نکال رہے ہیں، عورتوں کو بے پردہ کر رہے ہیں، عورتوں کو نوکریاں دے رہے ہیں، اور مرد اور عورتوں کا، لڑکیوں کا اختلاط ساتھ ہو رہا ہے، اٹھنا بیٹھنا، رات کی ڈیوٹی ساتھ ہو رہی ہے، دن کی ڈیوٹی ساتھ ہو رہی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، گھومنا پھرنا غیر محرم، چاہے مسلمان لڑکے ہوں یا غیر مسلم لڑکے، ان کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس کے نتائج دنیا کے اندر جو سامنے آ رہے ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ یہ کس کی دین ہے؟ یہ اسلام کی دین نہیں ہے، یہ انہی کی دین ہے جو آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اگر اسلام کے اصولوں کو اور اسلام کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے عورت آج ویسی زندگی گزارتی، پردے والی، حیا والی زندگی، اور اپنے گھر کی ملکہ بنتی، اسلام کے اصولوں کے پابند رہتی، تو آج بھی عورت جو ہے وہ پستی سے بلندی کی طرف جا سکتی تھی۔ ہمیں بظاہر دکھتی ہیں کہ عورتیں بہت خوش ہیں، اب عورتوں کو ان کا حق دیا جانے لگا، عورتیں جو ہے مارکیٹ میں آ گئی ہیں، عورتیں آفسوں میں آ گئی ہیں، عورتیں جو ہے لڑکوں کے شانہ بشانہ، مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے لگی ہیں۔ تو کیا عورتیں اس میں خوش ہیں؟ بظاہر خوش نظر آئیں گی ہمیں، لیکن حقیقت میں خوش نہیں ہے، اس لیے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ
تخلیق انسانیت کے خالق اللہ ہے، جس نے انسانوں کو پیدا کیا وہ تو اللہ ہے۔ وہ اللہ جانتے ہیں کہ کس سے کیا کام لینا ہے اور کس کو کس کام کے لیے پیدا کیا ہے، وہ جانتے ہیں۔ اس کی فطرت میں جو جو چیزیں رکھی ہیں اس سے وہی کام لیا جا سکتا ہے، اس سے ہٹ کے بہت سی چیزوں میں فرق ہے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عورتوں مردوں میں کوئی فرق نہیں ہے؟ بہت فرق ہے عورتوں مردوں کے اندر۔ ہاں، عورتوں کو مقام دیا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان کو پستی سے نکال کے بلندیوں پہنچایا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت مردوں کے شانہ بشانہ ہو گئی اور جو کام مردوں کے وہ عورتوں کے بھی ہو گئے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تخلیقی اعتبار سے، فطری اعتبار سے عورت اور مرد کی تخلیق الگ الگ قسم کی ہے۔ عورت کو حیض و نفاس آتا ہے، مردوں کو آتا ہے کیا؟ وہ آزادی کے نعرہ لگانے والے عورت کے حیض و نفاس کو بند کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں؟ وہ تو خالق کائنات ہے، اس نے تخلیق رکھی ہے انسانوں کی، اور اس کے اندر اس کے جو پارٹس ہیں، اس کی جیسی تخلیق ہے، اس کی جیسی فطرت ہے، اس سے ویسا ہی کام لیا جا سکتا ہے۔ وہ اسی میں خوش رہے گی، وہ اسی میں ترقی کرے گی۔ اگر اس سے ہٹ کر اس کی فطرت کے خلاف اس کو کاموں کے اندر لگا دے، جیسا کہ یورپ چاہتا ہے اور ویسٹرن کلچر چاہتا ہے، اور ہماری لڑکیاں بھی یہی سمجھتی ہیں کہ ہماری خوشی اور ہماری عزت اور ہمارا وقار اس میں ہے کہ ہم اسلام کو فالو نہ کریں، اسلام سے ہٹ کر زندگی گزارے تو ہم خوش رہیں گے۔ زندگیاں تباہ و برباد ہو رہی ہیں لڑکیوں کی، ہماری عورتوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو رہی ہیں، جو یورپ اور ویسٹرن کلچر کے ساتھ اپنی آواز کو ملا رہی ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے ان کے کلچر کو فالو کر رہی ہیں، اپنا رہی ہیں۔ ان کی زندگیاں تباہ و برباد ہو رہی ہیں، کبھی بھی پنپ نہیں سکتی، اس لیے کہ خالق کائنات نے ان کو اس لیے پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ میری آنکھوں کے مجھے محبوب بنائی گئی ہیں عورتیں، اور محبوب جب بنیں گی جب عورتیں جب بیوی ہوں تو صحیح معنوں میں اسلامی طریقے پر بیوی بن کے دکھائیں، جب وہ بیٹی ہو تو صحیح معنوں میں اسلامی طریقے پر وہ بیٹی بن کر دکھائے، جب بہن ہو تو وہ اسلامی طریقے پر بہن بن کر دکھائے، جب بیوی ہو تو اسلامی طریقے پر صحیح معنوں میں بیوی بن کر دکھائے، جب وہ کامیاب ہوگی۔ اسلام نے کبھی بھی ظلم نہیں کیا عورتوں پر، اسلام آج بھی انصاف کرتا ہے۔ ان کے ساتھ ناانصافی تو جب ہو رہی ہے جب ان کی فطرت کے خلاف ان سے کام لیا جا رہا ہے، ان کی تخلیق، ان کی پیدائش کے خلاف ان سے کام لیا جا رہا ہے، فطرت کے خلاف ان سے کام لیا جا رہا ہے۔ ان کے ساتھ ناانصافی اب ہو رہی ہے، پہلے نہیں تھی۔ ہاں، یا ناانصافی ان کے ساتھ جب تھی جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے۔ آپ آئے تو آپ نے عورتوں کو مقام عطا فرمایا، کتنا مقام عطا فرمایا عورتوں کو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اريد الجہاد۔ ایک صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امک حیۃ، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ قال نعم، کہا جی ہاں میری ماں زندہ ہے۔ کہا کہ الزم رجلیہا، جاؤ اس کے پیروں کو چمٹ جاؤ، اس کے پیروں میں پڑو جاؤ جا کے، مطلب یہ کہ جاؤ اس کی خدمت کرو جا کے۔ الزم رجلیہا، کیا لفظ استعمال فرمایا، الزم رجلیہا، اس کے پیروں کو لازم پکڑ لو، چمٹ جاؤ اس کے پیروں سے، مطلب ان کی خوب ٹوٹ کر خدمت کرو، خوب عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، بڑا بن کر نہیں، بہت عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ اپنے آپ کو خادم بنا کر اور اپنی ماں کا غلام بنا کر ان کی خدمت کرو۔ یہ الزم رجلیہا فثم الجنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہیں تیری جنت ہے، یعنی تیری جنت کہاں ہے؟ وہیں ہے، فثم الجنہ، وہیں تیری جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے، فثم الجنہ۔ اس لیے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، بالکل صاف الفاظ میں فرمایا کہ تمہاری جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ یہ کس نے دیا یہ مقام عورتوں کو؟ کس نے دیا؟ ان لوگوں نے دیا، ان کے باپ داداؤں نے دیا جو ہمیشہ یہ کہتے چلے آئے، تاریخ گواہ اس بات کی کہ عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جائے، اور کر دیتے تھے، عورتوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اس کا شوہر مر جائے اس کی چتا کے ساتھ زندہ عورت کو جلا دیا جاتا تھا، عورت کو اس کے شوہر کی چتا کے ساتھ، یا پھر ایسا کیا جاتا اس کا شوہر مر جاتا، اس کے کپڑے اتار لیے جاتے، اس کو ننگا کر دیا جاتا، گدھے پہ بٹھا کر اس کا کالا منہ کر کے پورے محلے کے اندر، پوری بستی کے اندر گھمایا جاتا تھا۔ یہ عورتوں کا مقام تو ان گیا، اس کو شیطان کی بیٹی کہا جاتا، شیطان کا ایجنڈا کہا جاتا اس کو۔ اگر عزت بخشی تو اسلام نے بخشی۔ اسی طرح
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا تمام کے تمام متاع ہے، برتنے کا سامان ہے، وخیر متاع الدنیا، سب سے بہترین انسان کی پونجی، سب سے بہترین انسان کا سرمایہ، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، نیک عورت ہے، نیک عورت، جس کو اللہ تعالیٰ نیک عورت دے دے اس کو ایک بہت قیمتی سرمایہ زندگی گزارنے کا مل گیا، اس کی دنیا کے اندر جنت بن جاتی ہے، جس کو نیک بیوی دے دیں اللہ تعالیٰ۔ یہ بیوی کو لے کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مقام کو بڑھایا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، سأل رجل یا رسول اللہ، کہا کہ یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، میں کس کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا برتاؤ کروں۔ کتنا بہترین سوال کیا، کتنا بہترین سوال کیا، من احق بحسن صحابتی، کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ امک کا، تمہاری ماں، تمہاری ماں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی خدمت کرو۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ حقدار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کو بنایا؟ اس کی ایک ماں کو بنایا۔ بتائیے کس نے حق دیا، کس نے حق دیا؟ یہ اسلام نے دیا کہ تمہاری ماں سب سے، دنیا کے اندر ہزاروں لاکھوں کروڑوں عورتیں ہیں، دنیا کے اندر تمہارے رشتہ داروں میں ہزاروں عورتیں ہیں اور کتنے رشتہ دار ہیں تمہاری، لیکن سب سے زیادہ حسن سلوک کا اور اچھے برتاؤ کا اور خدمت کا اگر کوئی حقدار ہے تو وہ تمہاری ماں ہے۔ ان صحابی نے پھر عرض کیا، قال ثم من، ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد کون ہے، پھر کون ہے؟ کہا امک کا، قال امک کا، پھر تمہاری ماں، کہا قال ثم من، یا رسول اللہ پھر کون؟ کہا قال امک کا، پھر تمہاری ماں۔ 3 مرتبہ فرمایا، پہلی مرتبہ تمہاری ماں، پوچھا پھر کون؟ تمہاری ماں، پھر پوچھا پھر کون؟ تمہاری ماں، پھر کہا ثم قال ثم من، چوتھی مرتبہ کہتے ہیں وہ صحابی یا رسول اللہ پھر کون؟ ان کے بعد میں کس کی خدمت کروں گا؟ ثم ابو کا، تمہارے والد کی۔ کس کی؟ چوتھی مرتبہ ارشاد فرمایا تمہارے والد کی خدمت کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا مقام کتنا خدمت کے اعتبار سے، فرما برداری کے اعتبار سے اور اس کے کیئر کرنے کے اور اس کی حفاظت کرنے کے اعتبار سے عورت کو والد سے زیادہ مقام دیا اللہ نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ کہتے ہیں عورتوں کو کوئی مقام نہیں دیا، عورت کو آزاد چھوڑ دیا جائے۔ یہ جو زناکاری پھیل رہی ہے، حرام کاری پھیل رہی ہے، بدکاری پھیل رہی ہے، اور آج کے نوجوان لڑکے جو گلی کوچوں میں آوارہ پھرتے نظر آتے ہیں، بڑے بڑے موبائل لے کے گندی گندی فلمیں دیکھتے نظر آتے ہیں، اصل میں ان کو عشق کا بھوت سوار ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ موقع فراہم ہوتے ہیں، بہت زیادہ موقع۔ پہلے لوگ کتنا اعتراض کرتے تھے، کوئی باپ بیٹے بہن بھائی سب ایک ساتھ بیٹھے ہوں تو گھر کے اندر ٹی وی نہیں دیکھتے تھے، اور ٹی وی تو دیکھتے تھے تو ان کو بہت بے غیرت کہا جاتا تھا کہ بہت بے غیرت ہے۔ کوئی عورت اگر جو ہے اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے تو پورا محلہ کہتا تھا یہ عورت بے حیا ہے، بے شرم ہے۔ اور آج تو دیکھیے کتنے زیادہ موقع فراہم ہو رہے ہیں، ٹیوشن کے نام پہ، کوچنگ کے نام پہ، آفس کے نام کے، غیر محرم لڑکے اور لڑکیاں، کیا مسلمان کیا غیر مسلم، آپس میں گھنٹوں بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں اور جسم سے جسم ملا کر بیٹھے ہیں، گلے پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، خوب مذاق کر رہے ہیں، بات کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے۔ تو یہ آزادی کے نام پہ یہ سب جو برائیاں پھیل رہی ہیں، یہ کس نے پھیلائی ہیں؟ یہ یورپ کا کلچر ہے، اسلامی کلچر نہیں ہے۔ اسلام تو بہترین تہذیب سکھاتا ہے، اسلام حیا و شرم سکھاتا ہے۔ اسلام منع نہیں کرتا کہ آدمی کے اندر جو خواہش رکھی اس کو پوری نہ کی جائے۔ اسلام اس خواہش کو پوری کرنے کے موقع فراہم کرتا ہے، اور ایک نہیں 3 4 کہ آپ چاہیں تو ایک بیوی ایک شادی کر لے، دوسری شادی کر لے، تیسری شادی کر لے، چوتھی شادی کر لے۔ آپ کو بہت موقع شریعت نے دیے ہیں، لیکن حرام کاری کو جائز قرار نہیں دیا۔ حرام کاری سے بچی، اس سے نسلیں تباہ ہوتی ہیں، اس سے جو ہے اولاد تباہ و برباد ہوتی ہے، دنیا کے اندر بربادی آتی ہے، انسان اپنی بربادی کے بیج بوتا ہے، اس کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور وہ جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے، بلکہ زنا کرنے والا تو جہنم میں ہی جاتا ہے۔ تو اسلام تو بہترین تہذیب و تمدن کا سبق دیتا ہے، حیا و شرم کا سبق دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو وہ مقام دیا جو دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیا آج تک۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اس وقت جو ہے پوری دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لڑکیوں کو اور عورتوں کو جو ہے فوکس کیا جائے ہر اعتبار سے۔ اگر آفس کوئی کھول رہا ہے تو اس کی بھی یہ سوچ بن گئی ہے کہ اور زیادہ سے زیادہ لڑکیوں کے کام پہ رکھا جائے۔ اس لیے میں نے گزشتہ ہفتے پورا موضوع اسی پہ لیا تھا، بد نظری کے اوپر۔ یہ دنیا ہے، نئے نئے فتنے ہیں، اور ایک طرف
ویسٹرن کلچر، یہود و نصارہ، دشمنان اسلام اپنی ساری محنتیں کر رہے ہیں، ان کی محنتیں ہو رہی ہیں، ہم اپنے اعتبار سے اسلام کو فالو کرنے والے بن جائیں، اپنی نسل کی حفاظت کرنے والے بن جائیں اپنے اعتبار سے، ورنہ بچنا بہت مشکل ہے اور اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے۔ اپن خود اپنے ایمان کی فکر کریں، اور خاص طور سے ہم دوسروں کو نہیں بچا سکتے، اپنی بہو بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی اور اپنی ماؤں کی تو فکر کر لیں کم سے کم۔ اگر وہ جو ہے اگر ہم ان کی فکر نہیں کریں گے تو جس طرح آج جو ہے روزانہ باتیں، روز نئے جو ویڈیوز آتے ہیں، روز نئی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ غیر مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں اور بڑے فخریہ طور پر انٹرویو دے رہی ہیں کہ میرا نام عائشہ ہے، میرا نام فاطمہ ہے، اور میں نے اپنی مرضی سے غیر مسلم سے اس لڑکے سے شادی کی ہے اور میں بہت خوش ہوں، میرے اوپر کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے، میں نے بغیر کسی دباؤ کے اپنی مرضی سے اس سے شادی کر لی۔ بڑے فخریہ انداز میں مجھے انٹرویو دے رہی ہیں، سب سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں، واٹس ایپ پہ چل رہا ہے۔ کیا مسلمان کے لیے یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ اگر ہم آج فکر مند نہیں ہوئے، دوسروں کی بیٹیاں جن کی خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں ان کو لے کر ہم نے اگر فکر نہیں کی تو کل ہماری باری بھی آ سکتی ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں، ماحول چاروں طرف بنا دیا گیا ہے، کرنٹ چاروں طرف پھیل گیا ہے، چاروں طرف کرنٹ گویا پھیلا دیا گیا ہے۔ اگر ہم دوسروں کی بچیوں کو نہیں بچائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند ہو اور ہماری بچی بھی وہیں پہنچ جائے، اسی کرنٹ کے اندر ملوث ہو جائے۔ اگر ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کرنٹ کو ہی ختم کر دو، اس لائن کو ہی ختم کر دو، اس لائن کو بھی کٹ کر دیجیے، تاکہ جو ہے ہماری بہو بیٹیاں اور ہمارے رشتہ داروں کی بہو بیٹیاں اور ہماری خود کی بہو بیٹیاں جو ہے وہ اس برائی میں ملوث ہونے سے محفوظ ہو جائے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ قرآن کہتا ہے کہ تم کبھی یہ مت سمجھنا کہ یہ تم سے راضی ہو گئے ہیں، تم سے خوش ہو گئے ہیں، یہ تمہارے خلاف زبان نہیں کھول رہے۔ لوگ کہتے ہیں نا صاحب آج کل تو بہت جو ہے سلنڈر ہو گئے ہیں، یہ لوگ آواز ہی نہیں نکالتے، کوئی بیان ہی نہیں دے رہا، یہ کوئی بیان نہیں دے رہا ہے، آج کل بہت سلنڈر ہو گئے ہیں، خاموش ہو چکے ہیں، وہ سائلنٹ ہو چکے ہیں، اب ان کا ایسا کوئی بیان نہیں آ رہا۔ یاد رکھو قرآن کہہ رہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہ یہود و نصارہ دشمنان اسلام یہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے، زبان نہیں کھولتے، ان کے عقل سے ان کا کام چل رہا ہے، ان کی جو سازشیں، ان کے پلان ہوتے ہیں 20 سال پہلے بنا لیے جاتے ہیں، 20 سال آگے تک کے پلان بناتے یہ لوگ، ان کے پلان بن چکے ہیں اور اپنے پلان کے تحت چاروں طرف سے محنتیں ان کی جاری ہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، اللہ فرماتے ہیں وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ یہود و نصارہ ہرگز تم سے خوش نہیں ہوں گے کبھی بھی، تم کبھی ان کے بھروسے پہ مت رہنا، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کے تلوے چاٹ لو، ان کی ملت کی اتباع کر لو، ان کے مذہب کو اپنا لو تو یہ تم سے خوش ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ جب تک ہم مذہب اسلام کو فالو کر رہے ہیں ان کے پیٹ کا درد کبھی بند ہونے والا نہیں ہے۔ اور انہوں نے آج کل جو ہے بالکل جو ٹارگیٹ کیا ہے وہ ہماری عورتوں کو کیا ہے، لڑکیوں کو کیا ہے کہ لڑکیوں کو جو ہے حرام کھلایا جائے، ان کو اپنے نکاح میں لے لیا جائے اور ان کی زندگی تباہ و برباد کر دی جائے۔ تاریخ گواہ ہے کہ آج تک اگر اسلام پھیلا جائے، ہمیں ٹوپیاں جتنی نظر آ رہی ہیں، داڑیاں نظر آ رہی ہیں، اسلام جو مسجدوں میں نظر آ رہا ہے، اسلام کئی خانقاہوں میں اور دعوت و تبلیغ میں اسلام نظر آ رہا ہے، اگر ہم تاریخ میں جائیں اور گہرائی میں جائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے اس کے اندر عورت کا بہت بڑا حصہ ہے، عورت کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اگر کوئی ولی پیدا ہوا ہے تو اس کے پیچھے اس کی ماں کی محنت ہے، سب سے پہلا مدرسہ تو ماں ہوتی ہے، کوئی عالم ہے تو اس کے پیچھے اس کی ماں کی محنت ہے۔ اگر بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے اندر قطب کا درجہ رکھتے ہیں اور دنیا ان کی ولایت کو تسلیم کرتی ہے تو ان کے پیچھے ان کی ماں کا قصہ ہے، ان کی ماں کی قربانیاں ہیں۔ اگر معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے اندر انقلاب پیدا کرتے، ایک سفر کرتے، آپ جو ہے بنگال سے اجمیر کا ایک پیدل سفر کرتے ہیں اور اس کے اندر 70 لاکھ غیر مسلم جو ہے مسلمان ہوتے ہیں اور 70,000 مسلمان بیعت و توبہ کرتے ہیں ان کے ہاتھوں پر، اتنا بڑا کارنامہ انجام دیتے ہیں، اور جب سفر سے واپسی ہوتی ہے اپنی ماں کے پاس آتے ہیں اور بڑی خوشی خوشی ماں کے پاس جاتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اور ماں سے کہتے ہیں کہ ماں میں تمہیں اپنے سفر کی کارگزاری سنانے جا رہا ہوں، سنانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا کہ کیا کارگزاری ہے؟ کہا ماں میں نے یہ سفر کیا تو میرے ہاتھوں پہ 70,000 مسلمانوں نے بیعت کی اور توبہ کی ہے اور 70 لاکھ غیر مسلموں نے میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہے، بہت میں نے کارنامہ انجام دیا ہے، اللہ نے میرے ہاتھوں سے بہت کام لیا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا چپ کر، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں سارا کمال میرا ہے،
سارا کمال میرا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ماں میں آپ کا ایک نادان بچہ ہوں, میں آپ کا چھوٹا بچہ ہوں, میں آپ کا غلام اور خادم ہوں. بات تو صحیح کہہ رہی ہیں آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتی, مجھے آپ کی بات پہ پورا اعتماد ہے, لیکن میں ایک نادان بچہ ہوں, میرے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس میں آپ کا کیا کمال ہے, بظاہر تو سارا میرا کمال ہے. کہا کہ سن بیٹا, جب تو چھوٹا سا بچہ تھا, جب میں تجھے دودھ پلاتی تھی, کبھی میں نے تجھے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا, کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. آج کی مائیں ہماری جو ویسٹرن کلچر سے متاثر ہو رہی ہیں, آزادی کے نام پر بے پردہ بے حیا ہو گئی ہیں, گانے سنتی ہیں, میوزک سنتی ہیں, فلمیں دیکھتی ہیں اور گندی گندی ویڈیوز دیکھتی ہیں اور گانے سنتی ہیں, میوزک سنتی ہیں اور اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں. ان کے گھر کے ان کی کوکھ سے کہاں نوجوان ولی پیدا ہوں گے, ان کی کوکھ سے تو شیطان ہی پیدا ہوں گے. جبھی تو جو ہے اچھے بچے پیدا نہیں ہو رہے, نسلیں جو ہے اچھی پیدا نہیں ہو رہی, اچھی نہیں آ رہی. اس میں بہت بڑا دخل ہے ماؤں کے کردار کا. کتنی مرتبہ کتابوں کے اندر پڑھنے میں آیا, اور آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا کہ جو ہے ایک بچہ پیدا ہوا, جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوا, ماں اس کو استاد کے پاس لے گئی, کہا اس کو پڑھائیے. استاد نے کہا پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاد نے صرف اتنا پڑھایا, بچے نے اعوذ بسم اللہ پڑھی اور قرآن سنانا شروع کیا, اور 7 پارے حفظ سنا دیے. چھوٹا سا بچہ ہے ابھی تو, مکتب میں بچے کو بسم اللہ کرانے کے لیے, بسم اللہ پڑھانے کے لیے اس کی والدہ لے کر گئی ہیں, اور 7 پارے بچے نے حفظ سنا دیے. اور استاد نے ماں سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے, میری تو حیرت کی انتہا نہیں رہی, 7 پارے اس کے حفظ ہیں. کہا کہ میں نے اس کو حفظ نہیں کرائے, بلکہ ماجرا یہ ہے کہ جب یہ میرے پیٹ کے اندر تھا, میں ان 7 پاروں کو حفظ کر رہی تھی, ان کو بار بار پڑھتی تھی, بچے نے یاد کر لیے, پیٹ کے اندر سے یاد کر کے آیا ہے. اس لیے یہ یہود و نصارہ جانتے ہیں, ہم سے زیادہ قرآن کو پڑھتے ہیں یہ لوگ, ہم سے زیادہ حدیثوں کو پڑھتے ہیں, ہم سے زیادہ سیرت پہ نگاہ رکھتے ہیں. صرف اس پر عمل کرنے کے لیے نہیں, بلکہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کرتے ہیں یہ لوگ. وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی آبادی کے پیچھے اور مسلمانوں کے پنپنے کے پیچھے اگر کسی کا کردار ہے اور کوئی سب سے اچھا کردار ادا کرتا ہے تو وہ عورتیں کرتی ہے. اس لیے انہوں نے پلاننگ کے تحت یہ کیا کہ نوجوان لڑکوں کے اس کام پہ لگا دیا کہ جاؤ آپ کا کام یہ کچھ نہیں کرنا, آپ کی نوکری ہے. پر جو ہینڈسم لڑکے ہیں, خوبصورت لڑکے, ان کو 25-25 ہزار روپے, جو میں ویسی بات فائرنگ نہیں کر رہا ہوں, پکے ثبوت کے ساتھ, ان کو 25-25 ہزار روپے تنخواہیں دی جاتی ہیں صرف اس کام کی کہ آپ کو صبح اٹھنا ہے اور بہترین شوٹ بوٹ کے ساتھ اور جو ہے بہترین جو ہے فیشن لیول کے ساتھ تمہیں جانا ہے, اور مسلمان لڑکیوں کو اپنے گرفت میں لینا ہے, ان کو پھنسانا ہے اپنے جال کے اندر. اور جب وہ پھنس جائیں ان پر تمہیں 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے اور جتنی ایکٹیوا دلا دیجیے, موبائل بڑے سے بڑا دلا دیجیے, اور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ماشاء اللہ انشاءاللہ, یہ جملے ان کو یاد کرائے جاتے ہیں, باقاعدہ یاد کرائے جاتے ہیں, جس سے بول بول کر جو اس کو متاثر کرتے ہیں. وہ لڑکی اس کی گرویدہ ہو جاتی ہے, اس سے شادی کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے. اپنے ماں باپ کی محبت کو جو ہے 16 سال کی محبت کو 18 سال 20 سال کی ماں کی ممتا کو اور محبت کو 1 منٹ میں لات مار کر غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جاتی ہے, اور پھر بغیر مسلم اس سے شادی کرتا ہے, اس کی عزت کو برباد کر کے اس کو جو ہے چھوڑ دیتا ہے. نہ وہ گھاٹ کی رہتی ہے, نہ گھر کی کہیں کی نہیں رہتی. ایسا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے, ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے, کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں. بس ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو حلال کھلائیں. سموہ کے نام سے جو وبا چل رہی ہے حرام کھلانے کی, پورے شہر کے اندر, پورے MP کے اندر بہت زوروں سے چل رہی ہے حرام کھانے کی. وہ عورتیں حرام کھائیں گی, کہاں سے جو ہے بچے نیک پیدا ہوں گے, کہاں سے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت ہوگی جب حرام کھانا ہوگا. تو ان کی سازش ہے حرام کھلاؤ اور ان کے اندر حرام نطفہ ان کے اندر ڈالو, تاکہ بچے بھی ایسے نالائق پیدا ہو, تاکہ ان کی نسلوں کے اندر دین نہ چلے, ان کی دعائیں قبول نہ ہو. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.